الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں عید الفطر کی خوشیاں منانے کا موقع دیا ہے۔ یہ عید الفطر کی خوشی رمضان المبارک کے انوارات و برکات پانے کی خوشی ہے، رمضان المبارک کو مکمل کرنے کی خوشی ہے، رمضان المبارک میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی خوشی ہے۔ یہ عید الفطر کی خوشی اپنے اللہ جل شانہ کے قرب پانے کی خوشی ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی خوشی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان اپنا کوئی کام مکمل کر لیتا ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اب میں کچھ خوشی کا اظہار کر دوں۔ نیا مکان تعمیر کرنا شروع کیا، جس دن مکان مکمل ہو گیا اس دن خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بچے نے تعلیم شروع کی، جس دن بچے نے اپنی تعلیم کی آخری ڈگری لے لی اس دن ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں۔ جس دن طالب علم مدرسے میں داخل ہوا، حفظ شروع کیا، جس دن اس کے سر پہ دستار فضیلت سجائی جاتی ہے، ماں باپ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے، 8 سالہ تعلیم حاصل کرتا ہے، 8 سال بعد اس کی درس نظامی مکمل ہوتی ہے، اس کے سر پہ عالم بننے کا وہ دستار سجایا جاتا ہے۔ یہ دن اس کے ماں باپ اور اس کے اساتذہ کرام کی خوشی کا ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ اس چیز کا مشاہدہ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے دل کا ارمان پورا ہوتا ہے، ہمارے دل کی آرزو پوری ہوتی ہے، ہمارے دل کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مکمل کرنے پر، رمضان المبارک کو مکمل پانے پر، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے پر، رمضان المبارک کی تراویح پڑھنے پر، رمضان المبارک میں ذکر و اذکار کرنے پر، رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کریم کرنے پر، رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرنے پر، اپنی مغفرت کروانے پر، جہنم سے بچ جانے پر، جنت کا ٹکٹ مل جانے پر، اللہ کا قرب، اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت، اللہ کی محبت کے جام پینے پر اللہ نے بھی ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے۔ اور اس خوشی کے موقع کو عید الفطر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر کہتے ہیں۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو آقا مدنی کریم نے دیکھا کہ مدینہ کے باشندے 2 تہوار مناتے ہیں، 2 تہوار اپنی خوشی کے منا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نے جب انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عید، ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے۔ فرمایا میں اور میری امت کی عید 2 تہوار ہیں، ایک تہوار کا نام ہے عید الفطر اور دوسرے تہوار کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کس بات کی خوشی میں منائی جاتی ہے؟ یہ رمضان جانے کی خوشی میں نہیں ہے، یہ رمضان کو مکمل کرنے کی خوشی میں منائی جا رہی ہے۔ رمضان جا رہا ہو، رمضان رخصت ہو رہا ہو، مسلمان کا دل تو خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ رمضان کی برکتیں جا رہی ہیں، رمضان میں اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ جا رہے ہیں، اس میں تو خوشی نہیں ہے۔
وہ دن رمضان اور غیر رمضان کے دن کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ رمضان شکر ہے کہ جلدی جلدی ختم ہو گیا. یہ تو مسلمان کی سوچ ہی نہیں ہو سکتی کہ جی روزے رکھ رکھ کے ہم تھک گئے، تراویح پڑھ پڑھ کے تھک گئے اور شکر ہے کہ رمضان ختم ہو گیا. نہیں نہیں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے کہ رمضان جانے پر اس سے خوشی ہے. مسلمان کو عید الفطر میں جو خوشی ہوتی ہے وہ کس بات کی ہے؟ وہ اس بات کی ہے رمضان کو مکمل کرنے پہ خوشی ہے. رمضان کو مکمل پانے کی خوشی میں یہ عید الفطر منائی جاتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو بھی رمضان پورا گزارنے کی توفیق دی ہے. روزے رکھے ہم نے، تراویحیں ہم نے پڑھی ہیں، ذکر اذکار کیا ہے، تلاوت قرآن کریم ہم نے کی ہے، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم نے کیے ہیں، تو رمضان مکمل پایا ہم نے. اس مکمل پانے پر اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے. وہ آج وہ دن ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر کہتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عید الفطر میں خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے. آج چہرے لٹکانے کا دن نہیں ہے، آج خوشی کے اظہار کا دن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ. فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب اپنے اللہ جل شانہ سے اس کی ملاقات ہوگی. تو روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ دو خوشی، ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت. اب ہر روز کے افطار کے وقت یہ خوشی ہم دیکھا کرتے تھے اور وہ خوشی ہماری دیدنی ہوتی تھی. اور وہ خوشی ہر روز ہر مسلمان جب شام کو روزہ افطار کرتا تھا تو ایک خوشی کی لہر اس کے جسم میں دوڑ جایا کرتی تھی. اس خوشی میں بھی دو طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو افطار کے وقت اس لیے خوش ہوتے ہیں، جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم پکوڑے کھائیں گے، ابھی ہم چاٹ کھائیں گے، ابھی ہم جو ہے نا فروٹ کھائیں گے، ابھی ہم بریانی کھائیں گے، ابھی ہم طرح طرح کی نعمتیں کھائیں گے. ان نعمتوں کے کھانے پر افطار کے وقت چھوٹے بچوں کو اور اہل ظاہر کو جو ظاہری آنکھوں والے ہیں انہیں ان چیزوں پہ خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے اب افطار ہو گیا، اب ہم جو ہے نا موجے کریں گے، کھائیں گے خوب. ایک خوشی اللہ والوں کو بھی افطار کے وقت ہوتی ہے، اور وہ کھانے پینے کی خوشی نہیں ہوتی، وہ موجے اڑانے کی خوشی نہیں ہوتی. ان کے دل کی نگاہیں کھلی ہوتی ہیں، ان کی خوشی اس بات پہ ہوتی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ میرا آج کا روزہ مکمل کر دیا. گویا کہ ہر روز ہم ایک افطار کرتے تھے 29 دن، اور اس وقت ہم ایک خوشی کا اظہار کرتے تھے اور اس کا مشاہدہ ہر ایک نے کیا ہے. ایسے ہی وہ افطاری صغیر تھا اور ایک افطاری کبیر ہے. اللہ جل شانہ نے پورے رمضان کو مکمل کرنے پر بھی ایک افطار کی خوشی منانے کا ہمیں موقع دیا ہے، اور وہ افطار کبیر کیا ہے؟ وہ آج کا یہ عید الفطر والا دن ہے. عید الفطر والا ایک افطار ہر شام ہم کرتے تھے، اور ایک افطار آج صبح کو ہم جب عیدگاہ آ رہے تھے تو ہم نے افطار کیا ہے. ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں آنے سے پہلے کچھ کھا پی کے آیا کرتے تھے، گویا کہ دنیا کو یہ سبق بتا رہے ہیں، اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دین اور نیکی وہی ہے جو اللہ کا حکم ہوگا میرا طریقہ ہوگا. جو کام اللہ کا حکم نہیں ہے میرا طریقہ نہیں ہے، چاہے وہ کام ظاہری طور پر جتنا ہی پیارا تم کرو، وہ چاہے روزہ ہو نماز ہو، میرے طریقے سے اضافہ کر کے جو کام کیا جائے گا وہ دین نہیں اور بے دینی ہوگی. اس لیے حضور نبی کریم نے افطار کیا کہ 30 دن مکمل ہو گئے، رمضان مکمل ہو گیا. رمضان کے مکمل کرنے پر افطاری کبیر ہے. جیسے ہر روز خوشی ہوا کرتی تھی، آج افطاری کبیر کے موقع پر بھی ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور حضور نے یہ اظہار کیا ہے. اور آپ لوگوں نے بھی آج صبح کو گھروں سے نکلتے ہوئے کچھ کھا پی کر آئے ہو، گویا کہ اپنے اللہ سے آپ نے
بزبان حال یہ کہہ دیا اللہ جب تک تیرا حکم تھا ہماری زبانیں بند تھی، ہم نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، آج آپ کا حکم آ گیا، آج ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ گویا کہ آج تم نے اپنے اللہ سے دل ہی دل میں یوں کہہ دیا اللہ ابھی 11 مہینے اگلے رمضان تک ہم ایسے ہی چلیں گے، جہاں پہ آپ کا حکم ہوگا کرنے کا ہم کریں گے، جہاں پہ آپ کا حکم ہوگا نہ کرنے کا ہم نہ کریں گے، جہاں پہ تیرے محبوب کے طریقہ ہم چلیں گے، جہاں پہ تیرے محبوب کے طریقہ وہ نہیں ہے وہ کام ہم نہیں کریں گے۔ رمضان میں حکم تھا نہ کھاؤ، مت پیو، حلال بیویوں کے قریب مت جاؤ، آج اللہ کا حکم ہے کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، موجے کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ کیوں نبی کریم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت، ہر روز کے افطار کے وقت بھی خوشی ہوتی ہے، اور پورا مہینے کے افطار کے وقت بھی خوشی ہوتی ہے، جو عید الفطر والے دن ہر مسلمان ایک خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے ہر روز افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے تو 2 طرح کی خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، کچھ کھانے پینے کی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ روزہ مکمل کرنے کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے آج بھی 2 طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو خوشی کا اظہار اس طور پہ کریں گے کہ نئے کپڑے پہنیں گے، اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، خوشبو لگائیں گے اور پھر خوشی کا اظہار کریں گے، اور کچھ اللہ والے خوشی کا اظہار کس طور پہ کریں گے؟ وہ یوں کریں گے کہ نئے کپڑے پہنیں گے ضرور، نئے جوتے پہنیں گے ضرور، خوشبو ضرور لگائیں گے، لیکن ان کی در حقیقت جو خوشی ہوگی وہ حقیقی خوشی ہوگی، اس خوشی کے اظہار کے لیے وہ اللہ کے گھر مسجد میں آئیں گے۔ آج یہ جو ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں اور آج جو عید الفطر کی نماز ہم پڑھیں گے، یہ اس خوشی کا اظہار ہے، یہ اس خوشی کا کیا ہے؟ اظہار ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان کے روزے مکمل کرنے کی توفیق دی ہے، تیرا شکر ہے تو نے نماز تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے، تیرا شکر ہے تو نے ٹوٹے ٹوٹے عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہر قوم کی عید ہوتی ہے، اور ہماری بھی 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، لیکن کمال کی بات یہ ہے پہلی امتوں کو بھی عیدیں دی گئی اور اس امت کو بھی 2 تہوار دیے گئے، لیکن دونوں کی عبادتوں میں، تہواروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلی امتوں کی عیدوں کا تعلق ماضی کے کسی تاریخی واقعے کے ساتھ ہوتا تھا، جبکہ اس امت کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کو ماضی کے کسی واقعے کے یاد میں عید منانے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ چھوٹی عید رمضان مکمل کرنے کی خوشی میں منانے کا حکم ہے، اور بڑی عید حج کرنے کی خوشی کے موقع پر منائی جا رہی ہے۔ عیسائی بھی اپنی عید مناتے ہیں، 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے وہ عید مناتے ہیں، لیکن ان کی وہ عید وہ ماضی کے ایک تاریخی واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ماضی کے ایک تاریخی واقعے کے ساتھ منسلک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس دن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو عیسائیوں نے اپنی عید کا دن بنایا ہے، یہودیوں نے اس دن کو عید کا دن منایا جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا بحیرہ قلزم میں، اس دن کی یاد میں وہ عید مناتے ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، ہم کون سے تاریخی واقعے کی مناسبت سے عید منائیں گے؟ حضور نبی کریم کا دنیا میں آنا، آپ کی ولادت کا دن، یہ ایک بہت عظیم دن ہے، ہمیں اس دن عید منانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضور نبی کریم کو نبوت جس دن ملی وہ دن بڑا عظیم الشان اور عظمت والا دن ہے، لیکن اس دن بھی عید نہیں رکھی گئی۔ حضور نبی کریم نے جس دن مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ دن بھی بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن اس دن بھی عید منانے کا حکم نہیں ہے۔ حضور نبی کریم اور آپ کے 313 صحابہ نے 1000 کافروں کو بدر کے میدان میں جو شکست فاش دی، وہ بھی بڑا عظیم دن ہے، لیکن اس دن بھی ہمارے لیے عید منانے کا کوئی دن نہیں رکھا گیا۔
پھر وہ دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا، فتح مکہ کا دن، اس دن بھی عید نہیں رکھی گئی، بلکہ عید دو عبادتوں کی تکمیل پر رکھی گئی ہے۔ ایک عبادت رمضان کے روزے، رمضان کی تکمیل، اس کو مکمل کرنے پر عید منانے کا حکم ہے، اور ایک حج مکمل کرنے پر عید منانے کا حکم ہے۔ گویا کہ ہمیں بتا دیا گیا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری تاریخ میں تو اتنے دن ہیں، جس گھنٹے کو دیکھو اس دن میرے آباء و اجداد کے کارناموں سے وہ دن منور روشن ہے۔ اگر ہم ہر دن کو ایسی عید منانا شروع کر دیں تو مسلمانوں کی تاریخ ایسی تو نہیں ہے کہ اس تاریخ میں ایک آدھ واقعہ ایسا ہوگا جیسے بنی اسرائیلیوں کا یا عیسائیوں کا کہ اس ایک دن ہم عید منا لیں۔ مسلمانوں کا تو ہر دن شاندار ہے، ان کا ماضی تابناک ہے، ان کے ماضی کا ہر دن ایسا ہے کہ اس میں انہوں نے کامیابیوں کے جو ہے نا وہ تمغے سجائے اور دنیا کے اوپر انہوں نے فتح حاصل کی ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیے آپ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 23 سال زندگی کو دیکھیے، کون سا مہینہ ایسا ہے جس میں تاریخی واقعہ نہیں ہوا؟ کون سا دن ایسا ہے جس میں تاریخی واقعہ نہیں ہوا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عید کا موقع دیا ہے وہ ماضی کے کسی تاریخی واقعے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ دو عبادتوں کی تکمیل پر عید منانے کا حکم دیا ہے، ایک رمضان مکمل کرنے کی خوشی پر اور ایک حج مکمل کرنے کی خوشی پر۔ آج کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عید والا دن محشر کے میدان کا منظر پیش کرتا ہے۔ قیامت والے دن محشر کے میدان میں کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، خوشی کے مارے ان کے چہروں پہ ایک نور ہوگا، اور کچھ لوگوں کے چہروں پہ خاک اڑ رہی ہوگی، چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ فرمایا عید والے دن بھی دو کیٹیگریوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے خوشی سے آج چمک رہے ہوں گے، جن کے چہروں پہ بشاشت ہوگی، جن کے چہروں پہ تر و تازگی ہوگی، جن کے چہروں پہ خاص قسم کا نور ہوگا، جن کے چہروں پہ خاص قسم کی کشش ہوگی۔ اور کچھ وہ ہوں گے کپڑے ان کے نئے ہوں گے، جوتے ان کے نئے ہوں گے، لیکن ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ دنیا میں محشر کے میدان کا منظر ہے۔ جن کے چہرے تر و تازہ ہیں کون ہیں؟ جنہوں نے رمضان المبارک کو کمایا، جن کو خوب روزے رکھے، خوب عبادتیں کی، رات کو تراویح بھی پڑھی، تہجد کی نمازیں بھی پڑھی، صدقے خیرات بھی کیے، ذکر و اذکار بھی کیے، توبہ استغفار بھی کی، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منایا بھی، اپنے کریم رب کے اتنے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے سروں پہ ولایت کا تاج سجا دیا۔ آج جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، جنہوں نے رمضان کے روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ او مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، او روزہ داروں تمہیں مبارک ہو، او تراویح پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، او اپنے روٹھے ہوئے رب کے منانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ آپ نے اپنے رب کو آنسو بہار کے کر ایسے منا دیا ہے جس دن تم نے رب کو منا دیا، تمہارا وہ دن بھی عید کا ہے، آج بھی تمہاری عید کا ہے۔ تم گھروں سے جب نکل کے آ رہے تھے، تمہارے گھر سے نکلنے والے راستے کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوئے تھے، تمہیں ویلکم کر رہے تھے، تمہیں اہلا و سہلا مرحبا کہہ رہے تھے، تمہارے گلوں میں مغفرت اور خوشخبری کے وہ مالے ڈال رہے تھے، ہار ڈال رہے تھے، تمہیں یہ کہہ رہے تھے اے مسلمان خوشی خوشی اپنے اللہ کے گھر میں جا، سجدے کر، شکرانے کے 2 رکعتیں پڑھ، تو بخش دیا گیا ہے۔ آج تو ایسے ہی ہے جیسے جس دن تو دنیا میں آیا تھا گناہوں سے پاک تھا، آج بھی تو گناہوں سے پاک ہے۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کے مہینے میں بھی اپنے روٹھے ہوئے رب کو نہیں منایا، بڑے بدبخت ہیں، ازلی بدبخت ہیں۔ آج بخشش مغفرت کے تمغے اللہ نے رات کو بھی دیے، لیلۃ الجائزہ تھا، آج یوم الجائزہ ہے۔ جائزہ عربی میں انعام کو کہتے ہیں۔ کام مکمل کرنے کی خوشی میں استاد انعام دیتا ہے، ماں باپ انعام دیتے ہیں، بچے نے امتحان میں 6 نمبر لیے، ٹیچر اسے جو ہے نا انعام دیتا ہے، ماں باپ بھی انعام دیتے ہیں،
ہم نے بھی رمضان مکمل کیا اللہ کی چاہت پر، تو اللہ نے ہمیں ایک رات دی جو کل گزری ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام والی رات، اور آج کا دن دیا ہے جسے انعام والا دن کہتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، کل میں اپنی اسی مسجد میں عشاء کی نماز میں تھا، رمضانی مسلمان رمضان میں تو جہاں پہ آ کے سب اپنے ماتھے رگڑ رہے تھے، جب انعام والی رات آ گئی، انعام والی رات میں نے دیکھا وہی بدبخت بازاروں میں پھر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، خریداری کے لیے کی بازار میں چکر لگا رہے ہیں، فرض نماز تک انہوں نے نہیں پڑھی۔ بہت سارے بدبخت ایسے ہیں اعتکاف پہ بیٹھ گئے، اور اعتکاف سے اٹھنے کے بعد گئے اور تازہ شیو کر دی۔ کیا آپ نے پورا جو 10 دن کمایا اسے آگ لگائی ہے؟ نہیں لگائی۔ پورا 10 دن اپنے اللہ کو منایا، آج اس نعمت کی ناقدری کی، داڑھی چٹ پٹ گٹر لائن میں پھینک دی، آج عید منانے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ آج اللہ بخش رہا ہے، لیکن اپنے کرتوتوں کو بھی دیکھو نا، تم نے کیا کیا؟ عید کے لیے آ رہے ہو تو آج کی رات تم نے کیسی گزاری ہے؟ آج کی رات کیا کیا ہے تم نے؟ نافرمانیاں زیادہ کی ہیں یا مصلے پہ کھڑے ہو کے روٹھے ہوئے رب کو زیادہ منایا ہے؟ جنہوں نے منایا ہے آج کا دن حقیقتاً ان کے لیے عید ہے، جنہوں نے نہیں منایا ان کے لیے وعید ہے۔ رمضان ضائع کرنے والوں کے لیے بھی آج وعید ہے، اور آج لیلۃ الجائزہ کو ضائع کرنے والے، فرض نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی آج کا دن عید کا نہیں ہے، وعید ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب باتیں ذرا فضائل کی ہوں گی، فضائل ہم نے بہت سنا دی ہے۔ آج کا مسلمان 360 کا نمازی بنا ہوا ہے، کیا تو 360 دن بعد تو صرف اللہ کو مانے گا؟ ایک نمازی ہوتے 8 کا، اور ایک ہوتے 68 کا، اور ایک ہوتے 360 کا۔ 360 کا مسلمانی ایک عید میں آیا، دوسرے عید میں آیا، باقی پورے 12 مہینے یہ اپنے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے بدبخت۔ اور ایک وہ ہے جو 8 کا نمازی ہے، جو جمعہ ایک جمعے کو آیا، دوسرے جمعے کو آیا، باقی پورا ہفتے اس کی چھٹی ہے۔ ایک 68 کا نمازی ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ تمہیں جو دیا گیا، یہ تقوی کے حصول کے لیے دیا گیا۔ اگر رمضان مکمل کرنے کے بعد اپنے دل میں تم نے جانکا تمہارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، تو تم نے روزے نہیں رکھے، صرف ڈائٹنگ کی ہے، تمہارے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ تقوی اگر نصیب ہو گیا ہے آج تمہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ خدا کے خوف کا نام تقوی ہے، اللہ کے محبت برے خوف کا نام تقوی ہے، کہ اللہ کے محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ 29-30 دن روزے رکھے، اور اس بدبخت کو عشاء کی نماز کے وقت خدا کا خوف نہیں ہے۔ آج صبح کی نماز میں بھی بہت سارے بدبخت سوئے ہوئے ہیں، کسی نے گھروں میں پڑی ہوگی، مسجد میں تو بہت کم آتے ہیں لوگ۔ اور آج کا دن انعام کا دن ہے۔ آج ظہر کو ہم دیکھیں گے، عید کے اس انعام والے دن میں ہماری مسجدوں میں کتنے آئیں گے؟ عصر کو کتنے ہوں گے؟ مغرب کو کتنے ہوں گے؟ عشاء کو کتنے ہوں گے؟ کل صبح کی نماز میں ہماری مساجد قبرستان نظر آئیں گی۔ تو مسلمانوں، پورے مسلمان ہو جاؤ۔ جس رب کا حکم تم نے رمضان میں مانا ہے، روزے رکھے ہیں، تو روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اللہ نے تقوی کے لیے روزے فرض کیے تھے، یہ تقوی کا وہ ایندھن اور قوت لے کر اس کے بلبوتے پر 11 مہینے میری نافرمانی سے بچیں۔ تو آپ کے اندر وہ طاقت، وہ قوت اگر پیدا ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ 11 مہینے بھی رب کی نافرمانیوں سے بچیں گے اور رب کی رضا پر چلیں گے۔ اگر وہ قوت نصیب نہیں ہوئی اور آج کا رات ضائع کی ہے یا رمضان کا مہینہ ضائع ہو گیا، آج کا دن ابھی بھی تمہارے پاس ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آج کی اس محفل میں توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کر دو۔ عید والے دن 3 کام کرنے واجب ہیں۔ ایک صدقہ فطر دینا واجب ہے، ایک نماز عید واجب ہے، اور ایک توبہ اور استغفار کرنا واجب ہے۔ توبہ اور استغفار کرنا، نئے کپڑے اوپر سے پہن لیجئے، تمہارے دل کالے ہیں، یہ دل کو کون صاف کرے گا؟ قد افلح من تزکا، عید کس کی ہے؟ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنی صفائی ستھرائی کر دی، جس نے اپنا تزکیہ کر دیا، اپنے وجود کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیا۔
وہ کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہ وذکر اسم ربی، پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ ابھی تم گھروں سے آئے، تم نے تکبیر پڑھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد کیا ہے فصلی، پھر عید کی نماز پڑھی۔ تو اللہ کیا فرماتے جس نے یہ تین کام کیے وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیا۔ وذکر اسم ربہ، پھر اس کے بعد اپنے رب کا ذکر کیا، فصلی، پھر اللہ کے گھر میں آ کر عید کی نماز پڑھی، یہ کامیاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ دو کام تو ہم کرتے ہیں، وہ تکبیر بھی بہت ساروں نے نہیں پڑھی ہوگی اور عید کی نماز کے لیے آ گئے، لیکن جو پہلا کام ہے تزکیہ، تزکیہ کہتے ہیں اپنے دلوں کو پاک کرنا، دلوں کو کفر سے پاک کرنا، شرک سے پاک کرنا، بدعت سے پاک کرنا، حسد سے پاک کرنا، کینے سے پاک کرنا، بغض سے پاک کرنا، ریا سے پاک کرنا، تکبر سے پاک کرنا۔ یہ جتنی باطنی بیماریاں، دل کی بیماریاں، اس سے اپنے دل کو پاک کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ کیا ہے؟ عید کے لیے آ گئے اور اس بدبخت کو ابھی بھی اپنے جو ہے نا پڑوسی کے ساتھ کینہ بغض ہے، عید کے لیے آ گئے ابھی بھی بھائی کے ساتھ قطع تعلقی ہے، عید کے لیے آ گئے ابھی بھی بہن کے ساتھ دشمنی ہے، عید کے لیے آ گئے ابھی بھی تکبر سے اس کا سر جو ہے نا وہ فرعون بنا ہوا ہے، عید کی نماز کے لیے آ گئے حسد کے شعلے ابھی بھی بھڑک رہے ہیں، عید کے لیے آ گئے ریا دکھلاوا ابھی بھی اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ عید کی نماز میں آ گئے ہو ضرور، لیکن کامیاب نہیں ہو، اس سے دلوں کو بھی صاف کر دو، دلوں کو بھی کیا کر دو؟ کیسے صاف ہوں گے؟ کون سا صرف، کون سا صابن استعمال کرو گے کہ جس سے آپ کے دل صاف ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے وہ بتا دیا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کرو، آج عید کا دن ہے، عید کا لفظ عود سے نکلا ہے، عود کہتے ہیں لوٹنے کو، نافرمانی سے نیکی کی طرح آنے کا نام عید ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی طرف دوڑنے کا نام عید ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام عید ہے، توبہ کرنے کا نام عید ہے، ندامت کے آنسو بہانے کا نام عید ہے، روٹھے ہوئے رب کو منانے کا نام عید ہے۔ ہم تو ظاہری عید پہ آج خوش ہو رہے ہیں، ہمیں ہماری دین نے بتایا ظاہری خوشی بھی مناؤ، آج کے دن نئے کپڑے پہنو، منع نہیں ہے، نئے نہیں ہے تو صاف کپڑے پہن کے آؤ اللہ کے گھر میں، یہ بھی عید کی ایک صورت ہے، لیکن ایک روح ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے، ایک انسان کی صورت ہے، ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ جب آدمی مرتا ہے روح نکلتی ہے نا، پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زید عمر بکر نہیں کہتے، ہم اسے میت کہتے ہیں۔ ایسے ہی میری اور آپ کی عید سے روح نکل گئی ہے، وہ کیا ہے؟ عید کی روح کیا ہے؟ توبہ۔ عید کی روح کیا ہے؟ توبہ، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا عید کی روح ہے، عید کی روح ہے۔ آپ کا رب آپ کے توبے کے انتظار میں ہے، توبے کے تمہارے کتنے گناہ ہوں گے یارو؟ یہ زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے تم نے بھر دی ہوگی، ہاں کتنے ہوں گے؟ یہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں گے؟ یہ سمندر پہ آنے والی جاگ اور اس کے قطروں سے زیادہ ہوں گے؟ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے وسیع ہے، اللہ رب العزت تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہمت کرنی ہوگی، ہمیں کیا کرنی ہوگی؟ ہمت کرنی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمت کرو۔ اللہ کو ناراض کر کے بھلا انگاروں کی چارپائی پہ لیٹ کر کوئی آدمی سونا چاہتا ہے، سو سکتا ہے؟ بہت سارے کروڑپتیوں کو دیکھو، رات کو آج انہوں نے گولی کھائی ہوگی نیند کی، پھر سوئے ہوں گے، نیندیں نہیں آتی، اولاد والے ہیں اور اولاد بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہے، کروڑ پتی ہے، ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، خوشی نہیں ہے انہیں۔ خوشی تو دراصل اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں ہے۔ خوشی کس میں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اللہ کو راضی کر دیا نا، خدا کی قسم بھوکے رہنے میں بھی مزہ ہے۔ اللہ کو راضی کر دیا، دنیا کے ہر مشکل سے مشکل امتحان میں بھی مزہ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں نا، ایک اللہ والے کا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔
کہ حقیقی بادشاہ کون ہوتے ہیں۔ یہ جو دنیا والے جن کے مال کو دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، جن کی کوٹھی بنگلے دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہو، یہ اللہ کی نگاہ میں فقیر ہیں۔ اللہ کے ہاں بادشاہ وہ ہے جس نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو راضی کر لیا، یہ بادشاہ ہے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں جس کا نام ابراہیم بن ادہم ہے۔ ابراہیم بن ادہم بلخ کے بادشاہ گزرے ہیں۔ بلخ کے، آج کے پاکستان کے بادشاہ نہیں ہے، بلخ کے بادشاہ، ہزاروں وزیر مشیر ہر وقت ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑے ہوا ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو مجلس سجی ہوئی ہے شراب کباب کی اور موسیقی چل رہی ہے، اچانک کیا آواز سنی کہ اوپر اس کی شاہی محل کی چھت پہ کوئی آدمی چل رہا ہے، پاؤں کی آہٹ کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا دروازے بند ہیں، یہ اوپر کون آگے ہے چل رہا ہے اس چھت پر، جاؤ دیکھو یہ کون ہے جو آدھی رات ہماری محفل کا مزہ جو ہے پھیکا کر رہا ہے۔ سارے نوکر دوڑ کے گئے، دیکھا اوپر ایک آدمی چھت پہ، پکڑ کے لایا اسے، بادشاہ کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا آپ دیوار کو پھلانگ کے کیسے اندر آ گئے؟ دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ پھر اوپر چھت پہ کیسے چلے گئے؟ اور آدھی رات میرے گھر میں دوسری چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے بڑا ہی عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا جنگل میں میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس اونٹ کو دیکھنے کے لیے تیرے محل میں آیا ہوں۔ اور دیکھا تو پاگل ہے، تیرا اونٹ جنگل میں گم ہو گیا ہے، اسے دیکھنے کے لیے آدھی رات، دن کو بھی نہیں آدھی رات آیا ہے اور میرے گھر کے دیواروں کو پھلانگ کے آیا ہے اور پھر دوسری چھت پہ اونٹ کو دیکھ رہا ہے۔ اونٹ دوسری چھت پہ کیا کرتا ہے؟ پھر جنگل میں گم ہوا میرے محل میں کیا کرتا ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہے، دیوانہ تو نہیں ہے؟ اس آدمی نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، تو مجھ سے بڑا پاگل ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو چاہتا ہے میں کہ اللہ کا ولی بن جاؤں، تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ میرا تعلق استوار ہو جائے، تو چاہتا ہے اللہ کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے، تو چاہتا ہے مجھے جنت بھی مل جائے، تو چاہتا ہے کہ مجھے خوشی اور راحت بھی مل جائے، اور ان ساری چیزوں کو اس بادشاہت کے دندوں میں پھنس کر تو پانا چاہتا ہے، جیسا جنگل میں گم ہونے والا اونٹ تیرے محل میں نہیں مل سکتا، ایسے ایک بادشاہی کے نشوں میں اور ان دو نمبریوں میں، دو نمبر کاموں میں تجھے اللہ نہیں مل سکتا۔ اللہ کو پانے کے لیے بھی تجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ یہ فرشتہ آیا تھا اس کے دل پہ نشتر لگانے کے لیے، وہ چاہ رہا تھا کہ میں اللہ والا بن جاؤں، جسے میں اور آپ بھی چاہتے ہیں ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، لیکن ہم اپنے ان گناہوں کو جن میں ہمیں لذت آتی ہے انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ ہی ہم ولی اللہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم آنکھوں سے بدنظری کرتے رہے، دوست اللہ کی ولی پھر بھی بن جائیں، زبان سے غیبتیں کرتے رہے، ولی اللہ پھر بھی بن جائیں، دل میں حسد کے شعلے بھڑکاتے رہے، ولی اللہ پھر بن جائیں، ہم اپنی مرضی پہ چلتے رہے اور پھر ہمیں جنت ہی مل جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس آدمی کا جنگل میں گم ہونے والا اونٹ بادشاہ کے محل میں دیکھنا، دل پہ نشتر لگا۔ ابراہیم بن ادہم نے اپنی بادشاہت اللہ کو پانے کے لیے قربان کر دی، جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہوگی۔ چلے گئے اپنے محل سے، جنگل میں جا کے ڈیرا ڈال دیا۔ پرانے زمانے میں صوفیاء کرام جنگلوں میں اپنے مریدین کو مجاہدے کروایا کرتے تھے۔ جنگل میں گئے، ایک کپڑوں کا جوڑا ہے اور کچھ خشک خوراک ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، جو ہی جنگل میں داخل ہو گئے ساری جنگل سے بریانی کی خوشبو آ گئی۔ ایک اللہ کی ولی پہلے سے وہاں انہوں نے ڈیرا ڈالا تھا، وہ کہنے گا اللہ آج بریانی کی خوشبو جنگل میں کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے الہام کیا دل ہی دل میں، اور یہ اللہ کو دل میں الہام ہوتے ہیں۔ فرمایا آج میرا ایک محبوب، میرا یار میری محبت میں میرا مہمان بن کے آج جنگل میں آیا ہے، آج اس کی مہمانی ہے، آج اس کی۔ فرمایا اللہ اتنے سال ہو گئے میں بھی تیرا مہمان ہوں، میں بھی تیری محبت کے لیے یہاں پہ ٹھوکریں کھا رہا ہوں، تیری محبت کے لیے میں ایک دن گھاس کاٹتا ہوں، اسے جا کر بیچتا ہوں، تھوڑے سے پیسے آتے ہیں، اور پھر 6 دن تیری عبادت کرتا ہوں،
اور پھر 7ویں دن کچھ گھاس کاٹ کے جناب پیسے کماتا ہوں. میں نے اپنی ساری زندگی تیری محبت میں قربان کر دی. مجھے تو ہر روز کچھ خشک روٹی اور چٹنی مل جاتی ہے, کبھی بریانی ملی ہی نہیں ہے. اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی, فرمایا تو نے اللہ کی محبت میں چھوٹی قربانی دی ہے. اس نے اللہ کی محبت میں, میری محبت میں بادشاہت کو لات مار دی ہے مجھے پانے کے لیے, اس لیے اس کی قربانی بڑی ہے, مہربانی بڑی ہے. جیسے ان روزوں کے اختتام پر آج ہماری عید ہے, اگر تم نے اپنی ساری زندگی رمضان کی طرح گزاری, جیسے رمضان میں نیک تھے ایسے ہی غیر رمضان میں نیک بنے, تو تمہارے اس دن بھی عید والا ہوگا جس دن تمہاری بیوی رو رہی ہوگی, تمہارے بیٹے رو رہے ہوں گے, تمہارے دوست بین کر رہے ہوں گے, لیکن تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی, تمہیں اللہ کا دیدار ہو جائے گا. وہ دن تمہاری عید کا ہے, وہ دن تمہاری عید تو دراصل دوستوں کی دید ہے. عید تو دراصل دوستوں کی دید ہے. جو وطن سے دور ہو کیا خاک اس کی عید ہے. سعودیہ والے, دبئی والے, پردیس میں رہنے والے آج سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگاتے ہیں کہ ہماری کیا عید ہے. عید تو ماں باپ کے ساتھ اچھی ہے, عید تو دوست احباب کے ساتھ اچھی ہے, عید تو اپنے وطن میں اچھی ہے. وہ پہاڑ کی چوٹی پہ سیری گریا میں رہنے والا آدمی, اس کو دبئی کے ان 5 اسٹار ہوٹلوں کی عید اچھی نہیں لگ رہی, اپنے کچے مکان میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ عید اچھی لگ رہی ہے. او مسلمان, تیری حقیقی عید اس دن ہوگی جس دن اللہ اپنے محبوب کے ساتھ ہماری ملاقات کرائیں گے. ساری زندگی رمضان جیسی گزارنی پڑے گی, تب ہماری موت کا دن عید والا ہوگا. دنیا نے دیکھا وہ حاجی عبد الوہاب صاحب جو دنیا دار تھا, جو عالم نہیں تھا, محدث مفسر نہیں تھا, حافظ نہیں تھا, پوری زندگی رمضان جیسی گزاری, ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی. دنیا والوں نے دیکھا, لاہوریوں نے دیکھا, جب قبر میں انہیں دفن کر دیا گیا تو رائے ون کے اس سارے ہاتھے سے جنت کی خوشبو آ گئی. دنیا نے دیکھا احمد علی لاہوری ہے, لاہور کا قبرستان ہے, میانی قبرستان ہے, دفن کر دیا گیا, قبر سے جنت کی خوشبو آ گئی. دنیا نے دیکھا مولانا موسیٰ خان روحانی البازی ہے, لاہور کا وہی میانی قبرستان ہے, دفن کر دیا گیا, جنت کی خوشبو آ گئی. اور دنیا نے یہ بھی دیکھا وہ لوگ جو حضور کے صحابہ پہ بونتے ہیں, جو حضور کے اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں, جو حضور نبی کریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جو بدعقیدہ بدعمل ہیں, جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا, ہم نے ان کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کے چہروں کے اوپر نحوست اور چہرے بگڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. آج عید کا دن یہ پیغام دے رہا ہے, پوری زندگی رمضان جیسی گزارو, پوری زندگی رمضان جیسی گزارو. اس رمضان جیسی زندگی گزارنے کے لیے آج سب نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے. اور آج کے بعد یہ آج عید کی نماز جب تم پڑھیں گے اس میں کچھ تکبیریں کہیں گے, یہ 6 زائد تکبیریں کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی لاجک کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. وہ یہ ہے, ہم یہ کہنا چاہتے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں, آپ کا حکم سب سے بڑا ہے. آج تیرے گھر میں آ کر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد آپ جو کچھ کہیں گے آپ کا حکم سب سے بڑا, ہم بڑے کی مانیں گے, چھوٹوں کی نہیں مانیں گے. اگر آپ کے حکم کے مقابلے میں ہمارے ماں باپ کا حکم بھی آئے گا, ہم ماں باپ کے حکم کو بھی چھوڑیں گے. آپ کے حکم کے مقابلے میں مولوی صاحب, پیر صاحب کا حکم آئے گا, ہم اسے بھی چھوڑیں گے. آپ کے حکم کے مقابلے میں ہمارے رسوم رواج آئیں گے, ہم انہیں بھی چھوڑیں گے. گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں, آپ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے, آپ ہمارے بڑے ہیں, ہم آپ ہی کی مانیں گے. یہ تکبیر کا فلسفہ ہے. یہ تکبیر کا روزے رکھ کر 2 طرح کی بعض اوقات انسان میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. 2 طرح کی بیماریاں. نیک آدمی جب نیک کام کرتا ہے شیطان اس میں 2 حملے کرتا ہے, یا تو اسے تکبر میں مبتلا کرتا ہے اور یا تواضع مفرط میں مبتلا کرتا ہے. تکبر کیا پیدا ہو جاتا ہے, مولوی صاحب نے نماز تراویح میں قرآن سنایا, آپ حضرات نے افطار پارٹیاں کی, آپ نے قرآن کی تلاوتیں کی, بہت زیادہ عبادتیں کی, کبھی یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اندر نفس اور شیطان اپنا حصہ لینا
وہ لیتے ہیں، یہ خیال آ جاتا ہے اوئے میں نے تو ساری نمازیں جماعت سے پڑھی ہیں، یہ فلاں نے تو ایک نماز ہی نہیں پڑھی، میں نے تو تراویح پڑھی ہے، اس نے تو تراویح بھی نہیں پڑھی، میں نے تو گناہوں سے بچا، یہ فلاں تو رمضان میں بھی گناہ کرتا رہا، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اسی کا نام تکبر ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ اس کا علاج اللہ جل شانہ نے نماز کے اندر ہی رکھ دیا۔ 6 زائد تکبیریں ہم سے کہلائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، ہم یہ کہنا چاہتے اللہ، یہ نمازیں پڑھنا، یہ روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، صدقے خیرات کرنا، نیکی کے کھاتے کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ میرا کمال نہیں اللہ، یہ تو نے مجھ سے یہ کام کروائے ہیں، توفیق تو نے دی ہے۔ توفیق اللہ اکبر کا فلسفہ یہ ہے روزے دارو، کہیں تکبر میں پیدا ہو جائے، یہ کہہ دو اللہ اکبر کے ساتھ تمہارے دل و دماغ میں یہ سوچ پیدا ہو جائے اللہ سب کچھ کرنے والے آپ ہیں، آپ چاہتے ہیں تو ہم نیک ہو گئے، آپ نہ چاہتے ہم نیک نہیں بن سکتے تھے۔ اور پھر یوں بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے، شیطان ہمارے اعمال کو آگ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری کیا نمازیں ہیں یار، تمہارے کیسے روزے تھے، تمہاری کیا تراویح تھی، تمہارے کیسا رمضان تھا۔ نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں جیسے کیسے پڑھتے ہیں، لیکن یہ سجدہ ہم کسی بابے کے نام پہ تو نہیں کرتے، اپنے باپ کے سامنے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹی پھوٹی نقل ہم لے کے آتے ہیں، ہم اس میں بھی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے یہ کام کرنے کی توفیق تو دی ہے۔ تو آج ایک تو اللہ کی کبریائی بیان کر دی ہے تکبیر، اور ایک شکر کرنا ہے، ایک تکبیر اللہ اکبر اس لیے کہنا ہے اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، تیرا کمال ہے، تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی۔ شکر اس پہ کرنے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن جیسا کیسا ہے، لیکن اے اللہ یہ میں حاضر کر کے لائے ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی تکبیر اور شکر کے جذبے کے ساتھ آپ حضرات نے آج عید کا دن گزارنا ہے، عید کا دن گزارنا ہے، وقت مکمل ہو گیا ہے۔ نماز آپ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، طریقہ آپ کو آتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ فطرانہ جن حضرات کا رہتا ہے آج فطرانہ دینا واجب ہے، تو وہ ابھی ساتھیوں نے جمع کیا ہوگا، کسی نے نہیں دیا تو باہر پھر بھی دے سکتے ہیں، لازمی دے فطرانہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا طریقہ آپ کو آ رہا ہے، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے بتا دیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ماں 6 تکبیرات زوائد، منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، حاضر پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، یہ الفاظ ہیں۔ حقیقی نیت دل کی ہے، جب آپ گھروں سے آ گئے نا تمہاری نیت ہوگی، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، دین آسان ہے، مشکل ہو کر لیا ہم لوگوں نے۔ آ گئے ہو کس کے لیے آئے ہو؟ عید الفطر کے لیے آئے ہو، ہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے ہو، امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے آئے ہو، تو نیت ہوگی۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، کوئی کہتا ہے تو منع بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں زائد کہیں گے، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، اور پھر قرات ہوگی۔ یوں ہماری 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں جب ہم اٹھیں گے تو شروع میں ہی سورہ فاتحہ، پھر سورت، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے،